والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها وأتمم لنا بالخير وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، ہم اللہ کے نام سے اس سال کی نماز تراویح کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں. اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اب میری عمر بھی کافی ہو چکی ہے. قمری حساب سے 68 برس مکمل ہو چکے ہیں اور مختلف قسم کے عوارض بھی مجھے لاحق ہیں، اور بہت سے احباب نے اور رفقاء نے مشورہ دیا تھا کہ میں اتنا بڑا بوجھ اپنے ذمے نہ لوں، لیکن میں نے خالصتاً توکلاً علی اللہ اس کی ہمت کی، اس کا ارادہ کیا. اس کے لیے اہتمام بھی خصوصاً ہوا ہے. مجھے اندازہ ہے کہ اب میرے خیالات کی جو رو ہے وہ اب اتنی تیز نہیں ہے جتنی کبھی ہوا کرتی تھی. کراس ریفرنسز بھی جو ہیں قرآن حکیم کے وہ اتنے مستحضر نہیں ہیں جتنے کبھی ہوتے تھے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ میری زبان بھی بعض اوقات لڑکھڑاتی ہے، اس لیے کہ مجھے جو ادویات استعمال کرنی پڑتی ہیں ان کا اعصاب پر بھی اثر ہوتا ہے، اور جو ہمارے اعضائے رئیسہ ہیں ان پر بھی اثر ہوتا ہے. بہرحال ان سب کے علی الرغم اللہ کا نام لے کر آغاز کر رہے ہیں. میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں. ابھی میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور آپ نے سماعت فرمائی. یہ سورہ مبارکہ مصحف کے اعتبار سے تو پہلی سورت ہے ہی، سب کو معلوم ہے، لیکن یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی مکمل سورت جو حضور پر نازل ہوئی وہ یہی ہے. اس سے قبل متفرق آیات نازل ہوئیں. 5 آیتیں سورہ علق کے آغاز میں، کچھ آیتیں سورہ قلم یا سورہ نون کے آغاز میں، کچھ آیتیں سورہ مزمل کی ابتدا کی، کچھ آیتیں سورہ مدثر کے آغاز کی. 5ویں وحی تقریباً اس پر اجماع ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ کی ہے، اور یہ مکمل سورت ہے جو حضور پر نازل ہوئی. سورۃ الفاتحہ کے معنی ہوئے افتتاحی سورت. فتح یفتح کے معنی ہے کھولنا. مفتاح کنجی کو کہتے ہیں، چابی کو. تو یہ اوپننگ سورہ آف دی قرآن، قرآن حکیم کی افتتاحی سورت. ویسے جیسا کہ میں تعارف قرآن کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں، عربوں کا یہ مزاج تھا کہ جس چیز سے انہیں خصوصی محبت ہوتی تھی اس کے بہت سے نام رکھتے تھے. اس کے بھی بہت سے نام ہیں. سورۃ الفاتحہ سب سے عام ہے، لیکن الکافیہ، الشافیہ، ام القرآن، اساس القرآن، کم سے کم یہ 4 نام تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو مزید معلوم ہونے چاہیے، اور بھی بہت سے نام. اس سورہ مبارکہ کی بالاتفاق و بالاجماع 7 آیتیں ہیں، اگرچہ ان کی ترتیب میں کچھ اختلاف ہے. ایک رائے
یہ رائے امام شافعی کی بھی ہے اور بصرہ کے جو قراء تھے ان کی بھی ہے کہ آیت بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ میں شامل ہے، اس کا جز ہے، وہ اس کو شامل کر کے پھر 7 آیتیں بناتے ہیں، تو آخری جنہیں ہم 2 آیتیں سمجھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ ان کے نزدیک ایک آیت ہے۔ تو گویا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ آیتوں کی تعداد 7 ہی رہتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اور کوفے کے جو قراء تھے ان کا بھی موقف یہ ہے کہ آیت بسم اللہ نہ سورہ فاتحہ کا جز ہے نہ کسی اور سورت کا جز ہے، سوائے ایک مقام پر جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط جو ہے نقل ہوا ہے، جو انہوں نے ملکہ سبا کو لکھا تھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو قرآن کے مطلب میں صرف اسی جگہ پر یہ آیت شامل سمجھتے ہیں، باقی یہ صرف علامت کے طور پر کہ یہاں سے ایک نئی سورت شروع ہو رہی ہے درج کی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو الصلاح قرار دیا گیا ایک حدیث میں، اس کا جو اسلوب ہے وہ دعا کا ہے، اور دعا کے ساتھ اس کی جو مناسبت ہے اور پھر اسی کی وجہ سے ہماری نماز کا یہ جزو لا ینفک بنا دیا گیا، بلکہ ایک حدیث جو میں آپ کو سناؤں گا اس میں اسی کو نماز قرار دیا گیا، الصلاح یہی ہے۔ ویسے وہ حدیث مبارک موجود ہے، من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی کوئی نماز نہیں۔ اس کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں 2 مسلک ہیں، ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے علم میں ہو، ان میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، کسی بھی ایک رائے کا انسان قائل اور حامل ہو سکتا ہے بغیر اس کے کہ دوسرے کو بالکل غلط قرار دے، بلکہ یہ کہ اس کے لیے بھی گنجائش اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں رکھے۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ میں کیا عرض کر رہا تھا، کوئی بھول گیا ہوں۔ جی، اور دوسری آیت یہ ہے کہ اس کا حصہ نہیں ہے، اسی اعتبار سے یہ کہ یہ سورہ مبارکہ نماز میں پڑھی جانی ضروری ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ البتہ یہ اختلاف ہے، یہ بات جو میں ذکر کر رہا تھا جو ذہن سے نکل گئی، کہ آیا مقتدی جو ہے امام کے پیچھے کھڑا ہو کر جب نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس صورت میں بھی اس کے لیے لازم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے؟ اس میں 2 رائے ہو گئی، بلکہ 3۔ ایک رائے انتہائی ہے اور وہ فقہ حنفی کی طرف منسوب ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ ایک دوسری بالکل برعکس رائے ہے، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ ہر حالت میں چاہے امام جہری رکعت پڑھا رہا ہو جس میں وہ بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو، اور چاہے وہ سری رکعت ہو، ہر حالت میں مقتدی کو بھی پڑھنی ہے۔ ایک تیسری رائے بین ہے، وہ امام مالک کی ہے رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو سری رکعت ہے جس میں کہ امام بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے مقتدیوں کو بھی پڑھنی چاہیے، جو جہری رکعت ہے جس میں کہ امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے اس میں مقتدیوں کو خاموش رہ کر پوری توجہ جو ہے سننے پر صرف کر دینی چاہیے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ اس کے پڑھنے پر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو۔ میرے اپنی رائے میں یہ تیسری رائے سب سے زیادہ صائب ہے اور اس میں کسی طرح کی بھی کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی۔ بہرحال اس سورہ مبارکہ کا جو اسلوب ہے میں نے عرض کیا دعائیہ ہے، البتہ قرآن مجید کے علم اور حکمت کے اعتبار سے، اس کے فلسفے کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لینی چاہیے۔ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ بنیادی ہدایت ہر انسان کے دل میں موجود ہے، بالقوہ، پوٹینشلی۔ یہ جو قرآن مجید یا اللہ کی کتابیں نازل ہوتی ہیں یہ انہیں ایکٹیویٹ کرتی ہیں، وہ اندر کی جو ڈورمنٹ کانشسنس ہے، خوابیدہ شعور جو ہے اسے بیدار کر کے اور پھر یہ کہ اسے اجاگر کرتی ہیں۔ ہر سلیم الفطرت انسان اور سلیم العقل انسان، 2 سلامتی شرط ہیں۔ سلیم الفطرت، نیچر پرورٹڈ نہ ہو، فطرت مسخ نہ ہو گئی ہو، عقل سلیم ہو، ان دونوں چیزوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسان از خود
بغیر کسی وحی کی رہنمائی کے، بغیر کسی نبی کی تعلیم کے سے استفادہ کیے ہوئے از خود بھی کچھ حقائق تک پہنچ جاتا ہے۔ اور وہ حقائق کیا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، وہ ایک ہے، اور وہ تمام صفات کمال سے متصف ہے۔ نمبر دو یہ کہ انسان کی زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے، بلکہ ایک اور زندگی ہے کہ جس میں اس زندگی کے اعمال کے نتائج برآمد ہوں گے۔ یہ دو باتیں، اس کی زیادہ وضاحت کے ساتھ جو ہے اس کا تذکرہ آئے گا سورہ لقمان میں، جہاں حضرت لقمان کی شخصیت کا تذکرہ ہے۔ لیکن یہاں صرف یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر انسان میں، ہر فرد نوع بشر میں جو اپنی ولادت کے وقت مسلم ہوتا ہے، حضور کی حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ نوع انسانی کا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ فطرت کے اندر وہ ہدایت ودیت ہے۔ اب اگر وہ فطرت بس نہیں ہوئی اور عقل جو ہے وہ صحیح رخ پر کام کر رہی ہے تو ان دو حقائق تک وہ انسان خود پہنچ جائے گا۔ لیکن ان دونوں حقائق تک پہنچنے کے بعد اب وہ دست بستہ دعا کرے گا کہ اے رب اب مزید ہدایت تو مجھے عطا فرما۔ ایک تو یہ کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، میری عقل اس میں ٹھوکر کھا سکتی ہے، میں کسی اچھی چیز کو بری سمجھ سکتا ہوں، کسی بری کو اچھی سمجھ سکتا ہوں، تو مجھے صحیح راستہ، صحیح راہ ہدایت پر چلا۔ یہ دعا ہے جو انسان کرتا ہے جبکہ وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ تک خود پہنچ چکا ہوتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ صحیح زندگی کا رخ یہی ہے کہ جس رب کو میں نے پہچانا ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے اور رب ہے، میں اس کی بندگی کروں، اس کی اطاعت کروں، اس کا حکم مانوں، اس کے راستے پر چلوں۔ لیکن وہ راستہ کون سا ہے؟ اس کے لیے پھر دست بدعا ہوتا ہے کہ پروردگار تو میری رہنمائی فرما۔ یہ مقام ہے کہ جہاں آپ سمجھ لیجئے اپنے آپ کو بھی آج اس جگہ پر تصور کرتے ہوئے پھر اس سورہ مبارکہ کو پڑھیے کہ آپ اس مقام پر اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ چکے ہیں کہ اللہ کو آپ نے پہچان لیا اور اس کی توحید کو جان لیا، اس کی جملہ صفات کمال سے آپ واقف ہو گئے، آپ یہ بھی جان گئے کہ بڑھ کر اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور وہ حساب کتاب لے گا۔ پھر آپ نے یہ عہد بھی کر لیا کہ اب زندگی گزارنی ہے اس رب کی بندگی میں، اسی کی فرما برداری میں۔ اب یہاں کھڑے ہو کر آپ پوچھتے ہیں کہ اللہ مجھے وہ تفصیلی ہدایت عطا فرما، ایسا نہ ہو کہ کبھی میں کسی راستے پر چلتا ہوا کسی پگڈنڈی پر مڑ جاؤں اور وہ تھوڑی سی جو ڈیویشن ہو میرے راستے کی وہ میری عاقبت کو برباد کر دے۔ یک لحظہ غافل گشتم و صد سال راہم دور شد، اس لیے کہ ہوتا یہی ہے سیدھے راستے سے ذرا سی کوئی پگڈنڈی جو ہے تھوڑے سے اینگل پر نکلی ہے، لیکن جب چلتے جائیں گے آپ تو جتنا آگے بڑھیں گے اس پر، اس راہ صراط مستقیم سے آپ اتنے ہی زیادہ دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے قرآن مجید کی حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا مقام۔ اب آئیے ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس پر کچھ گفتگو ہو چکی ہے تعارف قرآن کے ضمن میں کہ رحمان اور رحیم دو نام ہیں کہ جو رحمت کے مادے سے نکلتے ہیں۔ رحمان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جوش ہے، جانی کیفیت، طوفانی کیفیت، اور رحیم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دوام اور تسلسل۔ یہ دونوں کیفیات اللہ کی رحمت میں بیک وقت موجود ہیں، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم سمندر کو دیکھتے ہیں، متلاطم سمندر ہے، اس میں ہیجان ہے، طوفان ہے۔ دریا کو دیکھتے ہیں کہ وہ سکون کے ساتھ چل رہا ہے، خاموشی سے چل رہا ہے، بہہ رہا ہے، بس تسلسل کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ ہم ان دونوں کیفیات کو علیحدہ علیحدہ دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن ان دونوں کو بیک وقت اس کا تصور نہیں کر سکتا، تخیل ممکن نہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت کی یہ دونوں شانیں مستقلاً ہر وقت موجود ہیں، بیک وقت، اسی لیے ان دونوں کے درمیان کہیں حرف عطف نہیں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، کل حمد، اور حمد کو ذہن میں رکھ لیجئے، حمد مساوی ہے تعریف جمع شکر۔
عام طور پر ترجموں میں ایک لفظ لایا جاتا ہے، کل تعریف اللہ کے لیے، یہ کافی نہیں ہے۔ تعریف آپ کسی شے کی کر سکتے ہیں جس میں کوئی حسن ہے، خوبی ہے، کسی بھی اعتبار سے، خواہ آپ کو اس کے حسن و خوبی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ ایک پھول ہے، بہت خوبصورت ہے، بس ٹھیک ہے، خوبصورت ہے، آپ نے کہا، تعریف کر دی۔ شکر کرتے ہیں آپ اس شے کا جس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو، استفادہ ہوا ہو، آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی ہو، آپ کی کوئی مشکل دفع ہوئی ہو۔ اور آپ دیکھیں گے کہ حمد میں یہ شکر کا پہلو غالب ہے۔ جتنی بھی دعائیں ہیں حضور سے منقول، شکر کے مقام پر وہاں حمد آتا ہے۔ بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا کھایا، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی۔ اب یہاں دیکھیے ترجمہ تعریف نہیں، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے کھلایا اور پلایا۔ آپ بیت الخلاء سے باہر آئے، نجاستیں آپ سے دور ہو گئیں، طبیعت میں انشراح ہوا، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ وہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے اذیت بخش چیزیں مجھ سے دور کر دیں اور مجھے عافیت بخشی۔ تو یہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا حسن و کمال اور حسن و جمال اپنی جگہ بھی اس انتہا کا ہے کہ جتنی تعریف اس کا حق ہے ہم کر ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے احسانات اور انعامات ہم پر اتنے ہیں کہ ہم ان کو بھی گن نہیں سکتے۔ لہذا ایک ہی احصاء ہم نے کر دیا الف لام کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اور کل شکر اللہ کے لیے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، رب ہے، مالک ہے۔ رب میں ایک مفہوم ہوتا ہے ربوبیت کا، اور اس میں مفہوم شامل ہوتا ہے تربیت کا، ربیانی صغیرہ۔ تو مالک ہونا اور تربیت دینا، آپ جس شے کے مالک ہوں گے آپ چاہیں گے اس میں بڑھوتری ہو، اس میں اضافہ ہو، وہ نشو و نما پائے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کا جڑی ہوئی ہیں، پروردگار بھی اور مالک بھی۔ عام طور پر عربی میں رب کا لفظ مالک کے لیے آتا ہے، رب البیت، رب الدار، رب المال۔ تو مال وہاں پر ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، مال والا، گھر والا، گھر کا مالک۔ تو کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک بھی ہے اور پروردگار بھی ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اب دوبارہ اس کی میں وضاحت نہیں کروں گا۔ مالک یوم الدین، یوم دین کا مختار مطلق ہے۔ دین عربی زبان میں کہتے ہیں بدلے کو، دناہم کما دانو، کما تدینو تو دانو، یہ کہاوت ہے۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تدینو تو دانو، تو یہ ہے بدلہ۔ اس کا بنیادی مفہوم جو ہے وہ بدلہ ہے۔ تو بدلے کا ایک دن ہے جس دن فیصلہ ہوگا کہ کون کیا کما کر لایا ہے اور اسے کیا بدلہ ملنا چاہیے۔ آیا اس کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہے کہ اسے سزا ملنی چاہیے، یا اس کی حسنات اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے کہ اسے جزا ملنی چاہیے، اس کا انعام اور اکرام کے ساتھ معاملہ کیا جانا چاہیے۔ وہ ایک دن ہے، اسے ہم یوم القیامہ کہتے ہیں۔ اور لیکن اصل بات جو یہاں کہی گئی، یعنی ایک جملے میں تین باتوں کا اعتراف ہو رہا ہے۔ بعث بعد الموت، ایک دن آئے گا کہ ہم مرنے کے بعد تمام انسان اٹھا لیے جائیں گے، پھر حساب و کتاب، پھر اللہ کے ہاں حاضری ہوگی اور حساب کتاب ہوگا۔ اور تیسرا یہ کہ اس حساب کتاب کے دن کا مختار مطلق اللہ ہے، یعنی کسی اور کو اپنے ذہن میں سہارا بنا کر آپ زندگی گزاریں کہ وہ مجھے چھڑا لے گا، یا وہ ہستی جو ہے اتنی زوردار ہے کہ وہ مجھے بچا لے گی، اس سے اپنے دل کو، اپنے ذہن کو بالکل پاک کر لیجئے۔ مالک یوم الدین، ایک دوسری جگہ پر قرآن میں آیا ہے، اس روز کوئی پکارنے والا پکارے گا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کا اختیار مطلق ہے؟ اور پھر کہا جائے گا اللہ کے لیے، الواحد قہار، جو پوری طرح چھایا ہوا ہے، مستولی ہے۔ تو مالک یوم الدین، جو جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ اب یہاں سے کلام ایک رخ بدل رہا ہے۔ ابھی تک تو یہ غائبانہ انداز میں کلام ہو رہا ہے، اللہ سے خطاب نہیں آیا اس میں ابھی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب خطاب ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ یہ ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں کہ یہ فعل مضارع ہے۔ عربی زبان میں فعل مضارع حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے۔
کا جو ہے مفعول فاعلی جو ہے، مفعول جو ہے اس میں ضمیر مفعولی اسے پہلے لا کر حشر کا مضمون پیدا ہو گیا۔ ہم تیری بندگی کرتے ہیں نہیں، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے۔ حال میں ترجمہ کیجئے تو یہ اظہار حال ہے، اور مستقبل میں ترجمہ کیجئے تو یہ ایک عہد ہے، قول و قرار ہے، بہت بڑا معاہدہ ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ اس میں بھی حال کا ترجمہ اظہار حال، اللہ کرے کہ واقعی ہمارا حال وہی ہو، جب ہم یہ الفاظ کہتے ہیں تو واقعتاً ہم اس پر پورے اتر رہے ہوں کہ اسی کی بندگی کر رہے ہوں اور اسی سے ساری استعانت اور استمداد کر رہے ہوں۔ جہاں تک مستقبل کا تعلق ہے وہ پھر ایک عہد ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ مقام وہ آ گیا کہ یہاں تک تو اے پروردگار ہم پہنچ گئے، تیرے فضل سے، تیرے کرم سے۔ فطرت سلیمہ بھی تیری عطا کردہ تھی، عقل سلیم بھی تیری ودیعت کردہ تھی، ان دونوں کی روشنی سے ہم یہاں تک تو پہنچ گئے۔ اب ہماری جو ضرورت ہے، احتیاج ہے، وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت بخش ہمیں سیدھے راستے کی۔ یہاں دو باتیں سمجھ لیجئے۔ انفرادی سطح پر انسان کے لیے نہ معلوم کتنے مرحلے آتے ہیں ہر روز کہ جس میں وہ ایک چھٹک کر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ کروں یا یہ کروں۔ دو آلٹرنیٹو سامنے آ رہے ہیں، فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے، قدم قدم پر ہدایت کی ضرورت ہے۔ اور اجتماعی طور پر نوع انسانی تین بڑے بڑے تمدنی مسائل میں واقعہ یہ ہے کہ تسلیم کر لیا جانا چاہیے کہ عقل انسانی اس کو راستہ نہیں دکھا سکتی۔ عام معاشرتی سطح پر مرد اور عورت کے درمیان حقوق اور اختیارات کا کیا توازن ہو، ناممکن ہے، انسان طے نہیں کر سکتا۔ انسان یا مرد ہے یا عورت ہے۔ عورت سوچے گی اپنے لحاظ، اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا لحاظ رکھے گی، مرد کے جذبات و احساسات کا اس کا کوئی تصور ہی ممکن نہیں۔ مرد سوچے گا اسے اپنے احساسات معلوم ہے، لیکن یہ کہ عورت کے احساسات سے وہ نابلد ہے، ان کو محسوس کر ہی نہیں سکتا۔ لا محالہ وہ اپنے بارے میں وہ جو بھی نظام بنائے گا اس میں وہ اپنی بالادستی رکھے گا۔ وہ تو ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے کہ جو دونوں کی خالق ہے، مرد کی بھی عورت کی بھی، اور اس کو دونوں سے محبت ہے، دونوں کا خیر خواہ ہے، دونوں کا رب ہے، دونوں کو پروان چڑھانا چاہتا ہے۔ اسی طرح فرد اور معاشرہ یا ریاست، حکومت اور ریاست ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ سارے اختیارات ہمارے ہاتھ میں آ جائیں، ٹوٹلیٹیرین سوسائٹی ہو، بس ہم حکم دیں اور لوگ اس پر چلیں۔ افراد یہ چاہتے نہیں، ہمیں آزادی ہونی چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں کتنے جھگڑے چلتے ہیں اسی پر، فریڈم فریڈم فریڈم۔ وہ فریڈم واقعتاً اپنی جگہ پر ایک شے ہے، افراد کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن افراد کی آزادی اتنی نہ ہو جائے کہ وہ مادر پدر آزاد ہو جائے، کوئی قانون، کوئی قاعدہ، کوئی اخلاقی کوئی حدود اور قیود جو ہے ان کا پابند نہ رہے۔ تو اب کہاں ہے وہ نقطہ اعتدال کہ جس میں انسان کے انفرادی آزادی، انفرادی اختیار اور ادھر اجتماعی مصلحتیں جو ہیں ان کو بیلنس کیا جا سکے؟ انسان طے نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہی اس کے لیے نظام دے سکتا ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے سرمایہ اور محنت، اس میں کیا توازن ہو؟ سرمایہ اور محنت دونوں مل کر کچھ بنا رہے ہیں، کچھ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ اب اس میں نفع جو ہوا ہے اس میں سرمایہ کا کتنا حصہ ہونا چاہیے اور لیبر کا کتنا ہونا چاہیے، کون طے کر سکتا؟ اس کے لیے بھی کہ ایسا نہ ہو کہ سرمایہ داری جو ہے آکاش بیل بن کر پورے معاشرے پر چھا جائے، اور غریب بیچارہ، مزدور بیچارہ، کاشتکار بیچارہ وہ گویا کہ چکی کے دو پارٹوں میں پس کر رہ جائے، اس کی کوئی حیثیت نہ رہ جائے۔ لیکن یہ کہ دوسری طرف اگر یہ کہ مزدور کا جو حق ہے اس سے زیادہ اس کو دے دیا جائے تو سرمایہ جو ہے وہ سکڑ جائے گا، شائی ہو جائے گا، وہ پھر میدان میں نہیں آئے گا۔ کیا کیا جائے؟ کون سا نقطہ عدل و اعتدال ہے؟ یہ تین مسائل ایسے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یوں سمجھیے کہ ایک جو بنیادی ہدایت تھی، ایک اللہ کو پہچان لینا، یہ جان لینا کہ کل حسن و جمال اور تمام انعام و اکرام کا منبع اس کی ذات ہے، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اور یہ جان لینا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، فیصلہ ہوگا جزا و سزا کا، اور مختار مطلق اس دن کا اللہ ہے۔
پھر یہ عہد کر لینا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد دعا پروردگار ہمیں ہدایت پر قائم رکھ، ہماری ہدایت میں اضافہ فرما۔ اس ہدایت کے لفظ کو سمجھ لیجئے، بنیادی ہدایت، تفصیلی ہدایت، قدم قدم پر ہدایت، ہدایت پر ہدایت۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی، جو لوگ ہدایت کے راستے پر آتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ تو یہ قدم قدم پر ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے اور مرحلہ وار ضرورت ہے۔ ہدایت اس کو بھی کہتے ہیں کہ کسی نے آپ سے کوئی پتہ پوچھا، آپ نے کہا ادھر جانا، پھر دوسری گلی میں مڑنا، پھر جانا دو تین لائٹیں چلے جانا، پھر مڑنا، وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ہدایت ہے، نظری طور پر آپ نے بتایا ہے۔ ایک ہدایت یہ ہوئی کہ بھائی میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ، میں آپ کو وہاں تک پہنچا دوں گا تاکہ آپ کو دقت نہ ہو، آپ نے منزل تک پہنچا دیا۔ ان دونوں کے درمیان، یہ تو میں نے ایک فرد کی مثال دی ہے، اللہ اور بندے کے درمیان نہ معلوم کتنے مراحل ہیں ہدایت کے۔ تو کسی وقت بھی انسان اپنے آپ کو ہدایت خداوندی سے مستغنا نہیں سمجھ سکتا، اور نہیں تو پروردگار جو ہدایت دی ہے اس پر ہدایت پر قائم رکھ۔ کیا پتہ شیطان کا کوئی حملہ، کیا پتہ ہمارے نفس کی کوئی شرارت کسی ایسے رخ پر ہمیں ڈال دے کہ اب تک کی ساری کمائی بھی ضائع ہو جائے۔ لہذا یہ نہ سمجھیے کہ جب یہ ساری چیزیں ان کو معلوم تھی، ان چیزوں کا تو اقرار کر رہے تو اب ہدایت کون سی مانگ رہے؟ تو ہدایت کا تو بڑا میدان کھلا ہوا ہے، اور اس ہدایت کی وہ جو میں نے آخری شکل آپ کو بتائی ہے کہ منزل مقصود تک پہنچا دے، یہ ہدایت بھی قرآن مجید میں اس معنی میں بھی لفظ آیا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو جو ترانہ حمد ان کی زبان پر اس وقت ہوگا وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کل شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہدایت دی یہاں تک پہنچا دیا، اور ہم ہرگز نہ پہنچ پاتے، ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، اب اس کی مزید وضاحت ہے، راستہ اس کا ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس کی وضاحت آپ کو ملے گی سورہ نساء میں، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار طبقات ہیں منعم علیہم جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ چوٹی پر انبیاء کرام، اس کے بعد صدیقین کرام، اس کے بعد شہداء عظام، اس کے بعد عام صالح مسلمان، صالح ہو۔ یہ بیس لائن ہے، اس سے اوپر کا درجہ شہداء کا ہے، اس سے اوپر کا درجہ صدیقین کا ہے، اور پھر اس سے اوپر کا درجہ انبیاء کا ہے۔ انبیاء میں سے پھر وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اولو العزم میں من الرسل ہیں، لیکن یہ چار طبقات ہیں، ان کے راستے پر ہمیں چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو مغضوب علیہم نہیں ہوئے، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا، اور غضب ہوتا ہے ان پر کہ جو ہدایت کے واضح ہونے کے بعد ہدایت کو ترک کر دیں، وہ ہے مغضوب علیہم۔ جنہیں ہدایت مل گئی ہو، ہدایت کو پہچان لیا ہو، پھر اپنی شرارت نفس کی وجہ سے، اپنی نفسانیت کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے حسد کی وجہ سے وہ اس حق کو رد کر دیں، اس کو ترک کر دیں، ان پر اللہ کا غضب آتا ہے۔ اور اس میں اس کی بہت بڑی مثال تاریخ کے اعتبار سے یہودی ہیں۔ اللہ نے انہیں ہدایت دی، کتابیں عطا کی، تورات، انجیل، زبور، سینکڑوں نبی ان میں مبعوث کیے، 1400 برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں، مسلسل۔ ابتدا میں بھی 2 نبی، موسیٰ اور ہارون، اور اختتام پر بھی 2 نبی، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، اور ان کے مابین کوئی لمحہ نہیں آیا ہے تاریخ بنی اسرائیل میں جبکہ کوئی نہ کوئی نبی موجود نہ ہو۔ لیکن انہوں نے اپنی شرارت نفس کی وجہ سے ہدایت تورات سے بھی منہ موڑا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہدایت محمدی سے، ہدایت قرآنی سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم منہ موڑا، وہ ہے مغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ ہوئے۔ یہ لفظ جو آتا ہے عربی زبان میں گمراہ کا بھی ہے اور تلاش حق میں بھٹکنے والے کا بھی ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس پر حق ابھی واضح نہیں ہوا، وہ تلاش میں ہے، اس کے لیے بھی ضال کا لفظ آئے گا۔
اسی طرح کوئی شخص کسی کے عشق اور محبت میں ایسا ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، اس کو بھی ضال کہتے ہیں، یعنی اس کے اوپر جذبات کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کسی کی محبت اور عشق کی بنا پر۔ تو حضور کے لیے یہ لفظ آیا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور یہ تو سورۃ الضحیٰ ہے، اکثر بیشتر لوگوں کو یاد ہوگی۔ تو یہ جو ضال کا لفظ ہے، اس میں سمجھ لیجئے ضروری نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہو، بلکہ وہ بھی کہ جو ابھی راہ ہدایت کی طلب میں، اس کے حصول کے لیے اس کی تلاش میں کوشاں ہیں، اور وہ بھی کہ جو کسی مغالطے کی وجہ سے حق سے منحرف ہو جائے۔ یہ بھی جان لیجئے کہ ایک ہے بدنیتی، تکبر، حسد، حق کو جان کر پہچان کر رد کر دینا یا چھوڑ دینا یا ترک کر دینا، ایک ہے کسی غلطی میں، کسی جذبات کے اندر آ کر، کسی غلو کے اندر مبتلا ہو کر اور حق سے منحرف ہو جانا۔ اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ نصارہ ہے، عیسائی ہے۔ حضرت مسیح کو انہوں نے مانا لیکن غلو کیا، یہ لفظ آئے گا آگے، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ جیسے ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار میں غلو کر جاتے ہیں۔ یہ انتہا درجے کو ہو گیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں میں، اور اس کی بنا پر انہوں نے تثلیث کا عقیدہ ایجاد کر لیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو اس کی سب سے بڑی مثال ضالین کی اس اعتبار سے کہ ہدایت پانے کے بعد کسی بدنیتی سے نہیں بلکہ کسی اچھے جذبے میں غلو کی وجہ سے، رسول سے محبت کرنا تو اچھا جذبہ ہے، لیکن یہ محبت بھی ایک حد میں رہنی چاہیے۔ غلو کرے گی تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد وہ گمراہی کی طرف لے جائے گی۔ تو یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ، اور اس کے بعد آخر میں آمین کہنا یہ مسنون بھی ہے، کہنا چاہیے۔ البتہ اختلاف یہاں بھی صرف اتنا ہے کہ نماز میں جب آپ امام کے ساتھ ہیں، وہ اگر جہری قرات کر رہا ہے تو آیا اس کے بعد آپ کو بھی بالجہر کہنا ہے آمین یا نہیں کہنا، یہ اختلاف ہے، ان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ یہ چیز متفق علیہ کہ کہنا ہے آمین، بلکہ یہ آمین تو یہودیوں میں ہے، یہ آمین جو ہے یہ عیسائیوں میں بھی ہے۔ ان کی بھی جو لارڈس پریئر ہے اس کے بعد آمین، وہ آمین کہتے ہیں، وہ فرق، وہ لفظ ایک ہی ہے، اس لیے کہ عبرانی زبان اور عربی زبان، یا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں بہنیں ہیں، کوئی ایک مشترک زبان تھی ان کی ماں جس کی یہ دو بیٹیاں ہیں، اور یا یہ کہنا پڑے گا کہ عربی زبان کی ماں جو ہے وہ عبرانی زبان ہے۔ بہرحال بڑا قریبی رشتہ عربی کا اور عبرانی کا ہے، اس اعتبار سے وہ آمین۔ اب آپ کو معلوم ہے ہم السلام علیکم وہ کہتے ہیں، وہ سلام کہتے ہیں، فرق کیا ہے؟ وہ تو تلفظ کا فرق ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سے الفاظ ہیں، میں بعد میں بتا۔ اب میں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں خاص حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اسی سے در حقیقت جو امام ابو حنیفہ کا موقف ہے رحمۃ اللہ علیہ، اس کی حقانیت مزید مبرہن ہو جائے گی۔ یعنی کیا کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے۔ وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جن کے نزدیک یہ سورت کا جز ہے وہ پھر جہری قرات میں بسم اللہ الرحمن بھی بلند آواز سے کہیں گے، اور جن کے نزدیک یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے وہ نہیں کہیں گے، وہ الحمدللہ رب العالمین سے قرات کریں گے۔ تو کوئی فرق نہیں ہے بنیادی۔ یہ حدیث جو ہے یہ مسلم شریف میں ہے اور حدیث قدسی ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حدیث نے اس سورت کے مضامین کا نہایت عمدہ تجزیہ کر دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ سن لیجئے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، میں نے نماز کو، صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا۔ فنصفها لی ونصفها لعبدی، اس کا نصف جو ہے وہ میرے لیے ہے اور نصف جو ہے وہ میرے بندے کے لیے ہے۔ ولعبدی ما سأل، اور جو میرے بندے نے مانگا میں اسے دوں گا، میرا وعدہ ہے یا میں نے اسے دیا۔ اس کے بعد اس کی تفصیل آتی ہے، اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ حمدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ اثْنَىٰ عَلَيَّ عَبْدِي، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔
وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَجَّدَنِي عَبْدِي، میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، میری بزرگی بیان کی۔ اب یہ تین آیتیں ہو گئیں، تینوں میں اللہ کی حمد ہے، ثنا ہے، تمجید ہے۔ یہ تین آیتیں خالص اللہ کے لیے ہو گئیں۔ اب چوتھی آیت آئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بارے میں جب بندہ کہتا ہے اذا قال العبد ایاک نعبد و ایاک نستعین، قال اللہ تعالی ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ یہ گرہ لگ گئی ہے میرے اور میرے بندے کے مابین۔ اس نے مجھ سے قول و قرار کیا ہے، اس نے میری بندگی کا اعتراف کیا ہے، اس نے تسلیم کیا ہے کہ میری ہی بندگی کرتا ہے اور کرے گا، اور مجھ سے مدد چاہیے ہے۔ ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ معاہدہ ہے، معاہدہ دو فریقوں کے مابین ہوتا، یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا، وہ میری مدد چاہتا ہے، میری مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ فَإِذَا قَالَ، اور جب بندہ کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ۔ یہ تین آیتیں یہ میرے بندے کے لیے، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اسی صراط مستقیم کی وضاحت ہے مثبت، صراط الذین انعمت علیہم، اسی صراط مستقیم کی وضاحت ہے منفی انداز میں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا۔ اس کو میں نے ایک مرتبہ یہ ترازو کی شکل میں اس کو لکھوایا تھا۔ دیکھیے یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے وہ ترازی کی وہ ڈنڈ، واو جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، واو جو ہے گویا کہ وہ مٹھ ہے جس سے کہ ترازو کو پکڑا جاتا ہے۔ ادھر ایک پلڑا ہے جس کی تین آیتیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایاک نعبد۔ آپ نے شاید یہ سنا بھی ہو، ایک بہت ہی عمدہ قرات کا جو ریکارڈ ہے قاری عبدالباسط عبدالصمد کا، وہ یہیں سے چل کر سورہ فاتحہ کی قرات کر کے ایاک نعبد پر آ کر رکتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد۔ گویا کہ یہاں یہ صورت بالکل ہاف ہو گئی ہے، تین آیتوں میں اللہ کی حمد ہے، ثنا ہے، تمجید ہے، جس کا نتیجہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی اطاعت کریں گے۔ لیکن اب اس کے بعد سوال ایاک نستعین، اسی کی جو استعانت کیا درکار ہے ہمیں؟ ہدایت۔ ہدایت سب سے بڑی استعانت ہے، ہدایت ہی تو سب سے بڑی مدد ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ایاک نستعین کے حکم کے ساتھ یہ تین آیتیں آ گئیں، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین فنصفها لی ونصفها لعبدی ولعبدی ما سأل۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کا جو اصل مفہوم ہے وہ بھی ہمارے ذہنوں پر، ہمارے شعور کی سطح پر اسے اجاگر کیے رکھے، ہمیں توفیق دے کہ جب بھی پڑھیں، جب بھی سنیں تو وہ کیفیت اگر ہو جائے۔ اس لیے کہ ایک حدیث ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز تو اہل ایمان کے حق میں معراج کے درجے میں ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ انسان کو واقعتاً، روح انسانی واقعتاً اللہ کے یہ جواب سنے۔ انہونی بات نہیں ہے یہ، ہوتا ہے خطاب آخر، اٹھتا ہے حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، یہ تو ہوتا ہے۔ مخاطبہ الہی، یہ تو میں نے عرض کیا کہ ثابت ہے، مخاطبہ، محادث اور تحدیث اللہ بندوں سے کلام کرتا ہے۔ اب آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہ سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ البقرہ جو 286 آیات پر مشتمل ہے، تقریباً 2.5 پاروں پر پھیلی ہوئی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ قرآن حکیم کی
حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت ہے، لیکن یہ معاملہ صرف حجم کا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنام القرآن قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا لکل شیء سنام، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ وسنام القرآن البقرہ، سنام القرآن، قرآن کی چوٹی جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے جو میں نے کل آپ کو جو مختلف مکی اور مدنی صورتوں کے گروپوں کے بارے میں بتایا تھا کہ یہاں سے اب پہلی منزل بھی شروع ہو رہی ہے اور پہلا گروپ بھی شروع ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو اگلی صورت آئے گی وہ اس کا جوڑا ہے، سورہ آل عمران، جس کی سب سے نمایاں علامت یہ نوٹ کیجئے، یہ بھی الف لام میم سے شروع ہوئی، اگلی بھی الف لام میم سے شروع ہوگی۔ اس کے بعد دو صورتیں مدنی اور ہیں، لیکن ان دونوں میں نہ حروف مقطعات ہے نہ کوئی اور تمہیدی کلام ہے، براہ راست خطاب سورہ نساء میں یا ایھا الناس اور سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا، کوئی تمہیدی بات نہیں، کوئی حروف مقطعات نہیں، براہ راست خطاب۔ وہ ایک جوڑا ہے سورہ نساء اور سورہ مائدہ، اور یہ ایک جوڑا ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الزہراوین بھی قرار دیا ہے۔ زہرا کہتے ہیں بڑی روشن چیز کو، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کے ساتھ آتا ہے، فاطمۃ الزہراء، تو زہرا بہت روشن دمکتی ہوئی شے۔ الزہراوین یہ دو نہایت دمکتی ہوئی صورتیں ہیں جو قیامت کے دن دو بدلیوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی، حضور نے فرمایا، اور جو لوگ ان صورتوں سے محبت کرتے تھے ان پر سایہ کریں گی۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، ہمیں اللہ تعالیٰ ان میں شامل فرما دے۔ اس سورہ مبارکہ کو دو حصوں میں تقسیم سمجھیے۔ ویسے تو یہ کہ رکوع آئیں گے، پارے بھی بدلیں گے اس میں، لیکن حصے دو ہیں۔ پہلے حصے میں اصل روح سخن سابقہ امت مسلمہ سے ہے، یہود سے، بنی اسرائیل سے۔ دوسرے حصے میں اصل خطاب موجودہ امت مسلمہ سے ہے، امت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے حصے میں 18 رکوع ہیں لیکن آیات 152 ہیں، دوسرے حصے میں 22 رکوع ہیں لیکن آیات 134 ہیں۔ گویا کہ اس سے آپ کو توازن نظر آئے گا کہ اگرچہ ادھر رکوعوں کی تعداد کم ہے 18 لیکن آیات کی تعداد زیادہ ہے 152، دوسرے حصے میں رکوعوں کی تعداد زیادہ ہے 22 لیکن آیات کی تعداد 134۔ اسی لیے اس کا ایک نام میں نے تجویز کیا ہے، وہ اس لیے تاکہ کچھ حقائق آپ کے ذہنوں میں ان ناموں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے۔ سورۃ الامتین، دو امتوں کی سورت، اس لیے کہ تقریباً نصف اس کی ساری بحث جو ہے، مرکزی بحث، وہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل، اور دوسرا نصف اس میں سارا خطاب وہ ہے موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا جو پہلے 18 رکوع ہیں یا پہلا حصہ ہے، اس کے اندر ڈویژن فردر ہوگی ورٹیکل، عمودی، پہلے 4 رکوع، پھر 10 رکوع، پھر 4 رکوع۔ لیکن جو 22 رکوع ہیں دوسرے حصے کے، دوسرے نصف کے، اس میں ڈویژن جو ہے جو ہاریزونٹل ہے، وہ افقی تقسیم ہے، عمودی نہیں، افقی۔ وہ میں بعد میں بیان کروں گا جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ ان کو پہلے سمجھ لیجئے کہ اس پہلے حصے کی جو تقسیم میں نے کی ہے، پہلے 4 رکوع، پھر 10 رکوع اور پھر 4 رکوع۔ پہلے 4 رکوع یوں سمجھیے کہ پورے قرآن مجید کے لیے اس کی حکمت اور فلسفے کا جو حصہ مکی قرآن میں بیان ہو چکا تھا اس کا خلاصہ ہے۔ جب یہ سورت نازل ہو رہی ہے تو یہ تو مدینہ میں حضور تشریف لا چکے ہیں، 12-13 سال جو ہے گزر چکے ہیں، اور ان 12-13 سالوں کے دوران 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہے۔ اس میں جو بھی حکمت، فلسفہ اور بنیادی دعوت، یہ جو چیزیں مکی قرآن میں بیان ہوئیں،
ان کا خلاصہ نچوڑ نکال کر یہاں 4 رکوعوں میں رکھ دیا گیا۔ اگرچہ ان میں بھی جب گہرائی میں آپ دیکھیں گے تو روح سخن جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن اضافی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ پورے مکی قرآن کے حکمت اور پیغام کا خلاصہ ان 4 رکوعوں میں۔ پھر 10 رکوع ہیں جن میں براہ راست خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ، یا بنی اسرائیل۔ اس کے بھی 2 حصے ہیں۔ پہلے ایک رکوع میں دعوت ہے، بڑا انداز اس کا بڑا پیارا ہے، اس میں دعوت ہے، ایمان لاؤ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد 9 رکوع ہیں ملامت کے، ملامت، تنقید، تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، ہم نے یہ احسان کیے، یہ احسان کیے، یہ احسان کیے، تم نے یہ ناشکری کی، یہ ناشکری کی، یہ ناشکری کی۔ اور اس سب کا نتیجہ آخری 4 رکوعوں میں ہے کہ اب تمہیں اس منصب سے معزول کیا جا رہا ہے جس پر تم 2000 برس تک 2000 برس تک فائز رہے ہو، اور تمہیں ہٹا کر اب ایک نئی امت محمد کی شکل میں جو وجود میں آ چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے اس پر فائز کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی علامت کے طور پر اسے میں کہا کرتا ہوں کورونیشن، تاج پوشی۔ ایک امت معزول، دوسری امت اس کا نصب ہو رہا ہے، اس کی تاج پوشی کے لیے سمبل، علامت کیا ہے؟ قبلہ تحویل۔ وہ قبلہ یروشلم، سابقہ امت کا قبلہ اب ادھر رخ نہیں ہوگا، اب اہل توحید کا قبلہ یہ مکے کی طرف ہوگا، بیت اللہ کی طرف ہوگا۔ تو تحویل قبلہ کا مضمون ہے جو ان 4 رکوعوں میں آتا ہے۔ تو یہ میں نے تھوڑی سی تمہید جو ہے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب بسم اللہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، علم نہیں پڑھ سکتے اس کو۔ الف لام میم، ہا میم ہے، ہا علیحدہ میم علیحدہ، اگرچہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں جڑے ہوئے، کاف ہا یا عین صاد لکھے ہوئے جڑے ہوئے، پڑھے جائیں گے علیحدہ علیحدہ، قطع علیحدہ کرنا۔ تو حروف مقطعات ان کے بارے میں ایک بات تو جو ہے اجماعی ہے، سب کے نزدیک مسلم ہے، ان کا کوئی حتمی مفہوم اور ان کے حتمی معنی کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ اس معنی میں یوں بھی کہا گیا یہ کوڈ ورڈز ہیں، جیسے کہ کوئی میسیجز جو ہیں ادھر ادھر بھیجے جاتے ہیں، سیکرٹ میسیجز، تو کچھ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات واقعتاً صحیح سورس سے آ رہی ہے، واللہ عالم۔ لیکن اس کا کوئی مفہوم اور اس کے معنی جو ہیں وہ اتفاق اس پر ہے، اگرچہ بعض حضرات نے کچھ اپنی سی کوشش کی ہے، کچھ مفہوم جو ہے بنانے کی، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ کسی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بعض ایسی کوششیں کی ہیں، لیکن ان کی رائے کو بھی ان کی ذاتی رائے سمجھا گیا ہے، امت نے اسے قبول نہیں کیا۔ اجماع اور کنسنسس اسی پر ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اگر نوٹ کر لی جائیں تو شاید آئندہ اس میں کچھ راز کھلنے کے امکانات پیدا ہو جائیں۔ دیکھیے عربی زبان کے جو الفابیٹس ہیں ان کی تعداد 29 ہے یا 28 ہے، میں بتا چکا ہوں۔ الف اور حمزہ کو ایک سمجھے تو 28 ورنہ 29۔ پہلی بات یہ نوٹ کیجئے قرآن حکیم کی 114 سورتوں میں سے 29 سورتوں میں ان کے شروع میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس میں 28 کا نصف کیجئے تو 14 استعمال ہوئے، 14 نہیں استعمال ہوئے، بالکل آدھی تعداد استعمال ہوئی ہے۔ تیسرے یہ کہ جو شروع اور آخر اور درمیان 3 حصوں میں تقسیم کر دیجئے آپ، 9 9 9 پلواری 27، ایک طرف 10 رہ جائیں گے۔ پہلے حصے میں سے بہت کم حروف لیے گئے، بہت کم۔ آخری حصے کے تقریباً تمام حروف ہیں، تقریباً۔ درمیانی حصہ وہ ہے کہ جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ عربی میں جوڑوں کی شکل میں ہے، صاد ضاد، فرق کیا ہے نقطے کا، سین شین، فرق کیا ہے نقطوں کا، را زا، فرق کیا ہے نقطے کا۔ تو جو بھی نقطے والا لفظ ہے وہ نہیں لیا گیا، اور جو بغیر نقطے کے غیر منقوط ہے وہ لیا گیا۔
پھر اس میں 3 صورتیں ہیں جن میں ایک ایک حرف آیا ہے، سورہ قاف، سورہ نون، سورہ صاد۔ پھر صورتیں ہیں جن میں 2 آئی ہیں، جن میں 3 آئے ہیں، پھر 4 آئے ہیں، 2 ہی صورتیں ہیں جن میں 4 ہیں، اور 2 ہی صورتیں جن میں 5 ہیں۔ تو یہ ہے صرف یوں سمجھئے کہ اعداد و شمار۔ اس کے حوالے سے کچھ آدمی غور کرے تو شاید کوئی بات نکلے۔ باقی وہ مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک رائے ظاہر کی کہ الف لام میم در حقیقت ایک جملے کا خلاصہ ہے، انا اللہ اعلم۔ پہلا لفظ انا، اس کا الف لے لیا، درمیانی لفظ ہے اللہ، اس کا درمیانی لام لے لیا، تیسرا لفظ اعلم، یہ آخری لفظ ہے، آخری حرف میم لے لیا، انا اللہ اعلم، میں اللہ جانتا ہوں، واللہ اعلم، واقعتاً اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے، لیکن اگرچہ انہیں حبر الامت مانا گیا ہے، لیکن یہ کہ ان کی اس رائے کو بھی اکثر و بیشتر مفسرین نے قبول نہیں کیا۔ اب جو پہلے 2 رکوع ہیں اس سورہ بقرہ کے، ان کے بارے میں تعویل عام اور تعویل خاص کا ایک بڑا بنیادی فرق ہے جو نوٹ کر لینا چاہیے۔ جس وقت یہ صورت نازل ہو رہی ہے، میں عرض کر چکا ہوں کہ 12 سال ہو چکے تھے حضور کو اپنا فریضہ نبوت و رسالت ادا کرتے ہوئے۔ ایک جماعت اچھی بھلی تیار ہو چکی تھی جنہوں نے حضور کی دعوت پر لبیک کہا، ایمان لائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کیا۔ وہ ایک گروہ موجود تھا، یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، یہ طلحہ ہے، یہ زبیر ہے، یہ عبد الرحمن ابن عوف ہے، یہ مصعب بن عمیر ہے، دیکھ لو۔ اور ایک گروہ وہ تھا کہ جو حق کو جان کر پہچان کر محض اپنی ضد اور ہٹ درمی کی باعث وہ کفر پر اڑ گیا تھا۔ اور اب ایک تیسرا گروہ پیدا ہو رہا تھا مدینے میں آ کر، وہ ابھی ایمبریونک سٹیج میں ہے، کہ جو داعی ہے، مدعی ہے کہ ہم مانتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں مانتے۔ یہ 3 قسم کے گروہ دنیا میں ہمیشہ پائے جائیں گے، ہمیشہ۔ اب میں اس کو لا رہا ہوں تعویل عام کی طرف۔ جب بھی کبھی کوئی دعوت اٹھے گی انقلابی، ایک ہوتا ہے واعظ و نصیحت، ٹھیک ہے، جس نے بھی فائدہ اٹھایا اٹھا لیا۔ ایک ہوتی ہے دعوت انقلابی، وہ انقلابی دعوت کا ہدف ہوتا ہے نظام کو بدلنا۔ نظام بدلتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اس نظام میں جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اور جن کو پریولیجز حاصل ہیں، جن کے مفادات ہیں، وہ تو لازماً اپنے نظام کا تحفظ کریں گے۔ ٹکراؤ ہوگا، تصادم ہوگا، تصادم میں جانی نقصان بھی ہوگا، مالی نقصان بھی ہوگا۔ یہ گویا کہ کسی انقلابی دعوت کے لوازم ہیں۔ اگر یہ شاید نہ ہو تو ان دعوت انقلابی ہے ہی نہیں۔ اس اعتبار سے ہر انقلابی دعوت کے جواب میں 3 طبقے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ کہ جو اس دعوت کو قبول کرتے ہیں دیانت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور پھر پوری جواں مردی کا ثبوت دیتے ہیں، ہر بعد آباد، اب جو آئے سو آئے، جان دینی پڑے حاضر ہیں، مال دینا پڑے حاضر ہیں، کوئی تکلیف آئے، کوئی مشقت آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی قربانی کرے، حاضر۔ جب پکارا گیا واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی۔ خیریت جاں راحت تن صحت داما، سب بھول گئی مصلحتیں اہل ہوس کی۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اڑ جاتے ہیں ضد پر، ہٹ درمی پر، ماننے کے باوجود، جاننے کے باوجود کہ بات تو ٹھیک ہے جو کہہ رہے ہیں، کیسے مان لیں؟ ہماری سیادت، ہماری چودراہٹ، ہمارے مفادات، ہمارے یہ ساری چیزیں ان سب کے اوپر زد پڑ رہی ہے۔ یہ لوگ اڑ جاتے ہیں، اور پھر کوئی دعوت، کوئی نصیحت، کوئی مزید افہام و تفہیم ان کے حق میں مفید نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ صحیح بات ہے جو کہتے ہیں کہ سوتے کو تو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو کیسے جگائیں؟ کوئی سویا ہوا ہے تو آپ اسے جگا دیں گے، جو جاگا ہوا ہے لیکن وہ بنا ہوا ہے، وہ اٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے اٹھا دیں گے اس کو؟ تو جو لوگ جان بوجھ کر حق کو پہچان کر رد کر دیتے ہیں، پھر ان کے حق میں کوئی دعوت، کوئی نصیحت، کوئی تبلیغ، کوئی انذار، کوئی تبشیر مفید نہیں ہوتی۔ تیسرا درجہ ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو یا تو شروع میں آتے ہی شرارت کے ارادے سے ہیں، کوئی مصلحت ہے جس کی وجہ سے اس دعوت کو قبول کر لیا، کوئی ذاتی منفعت ہے جس کے لیے قبول کر لیا،
یا یہ کہ شروع میں تو اخلاص کے ساتھ آتے ہیں لیکن جب قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو ان کے اندر سیرت و کردار کی وہ مضبوطی نہیں ہوتی کہ ہر چباد آباد، یہ نہیں ہوتی، وہ پھر ڈگمگاتے رہتے ہیں، کبھی کچھ چلے پھر کہیں چھٹک کر رہ گئے، پھر کہیں کچھ چلے پھر چھٹک کر رہ گئے۔ یہ تیسرا طبقہ ہے کہ جو کہتا ہے، دعوی مدعی ہے کہ ہم نے مانا ہے، قبول کیا ہے، بات ٹھیک ہے، کچھ تھوڑا بہت چلتے بھی لیکن جہاں مشکل آئی چھٹک کر کھڑے ہو گئے، اوندھے منہ گر پڑے۔ یہ تیسرا طبقہ ہے۔ اس کے لیے لفظ ہمارے ہاں منافقین بھی ہے، لیکن اس رکوع میں آ کر ابھی ان 4 رکوعوں میں نہیں بلکہ سورہ بقرہ میں مکمل میں بھی کہیں نفاق کا لفظ نہیں آیا ہے، اس لیے کہ اسے مرض سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ مرض ہے ایک، اور اس مرض کے ذریعے سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک نفاق کا بیج پڑ رہا ہے، جو ظاہر ہوگا تو منافقت پوری کی پوری کھل کر سامنے آ جائے گی۔ روگ ہے انسانی شخصیت کا، اس حوالے سے وہ تیسری، اور یہ چونکہ اہم ترین حصہ تھا اور یہ مرض اب شروع ہو رہا تھا، مدینے میں، مکے میں نہیں تھا، لہذا زیادہ تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ اب ان 2 رکنوں کا سلسلے وار مطالعہ انشاءاللہ اس دوسری نشست میں کریں گے۔ دوسری نشست سے مراد یہی ہے ابھی